السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ایک ہی نماز کے لیے دوسری جماعت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں اس وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کے ثواب میں اس کے ساتھ تجارت کرے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ نماز ادا کی۔ سامعین محترم، امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آج کی زیر بحث حدیث کو اپنے سنن میں نقل فرمایا ہے۔ حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ایک شخص کا مختصر واقعہ نقل کرتے ہیں۔ الفاظ حدیث میں بین السطور معلوم ہوتا ہے کہ واقعے کا تعلق مسجد نبوی سے ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد ہی میں نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے۔ اب یہ صاحب مسجد میں پہنچے تو انہیں نماز باجماعت چلے جانے کا یقیناً غم ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہیبت قضائی سے اندازہ لگایا کہ انہیں دکھ ہے کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہو سکے، اور جو ثواب نماز باجماعت کا مل سکتا ہے وہ اس سے محروم ہو گئے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں موجود صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے ساتھ ثواب کے حصول کے لیے تجارت کرے، تاکہ اس کی بھی تسلی ہو جائے۔ اس کی نماز جماعت سے ہوگی اور اس کا اجر و ثواب بھی مرتب ہو جائے گا، اور اس کے مقتدی کی حیثیت سے اس کا ساتھ دے گا، اس کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر ایک صاحب کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ نماز ادا کر لی۔ ظاہر ہے کہ آنے والے صاحب کی نماز فرض نماز تھی، اور دوسرے صاحب جو پہلے ہی فرض نماز ادا کر چکے تھے ان کی نیت نفل نماز کی ہو گئی، اور اس طرح نماز پوری ہو گئی۔ اب اس ساری صورتحال میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نماز کے لیے الگ الگ دو جماعتیں ہوئیں۔ اس حدیث سے جماعت ثانیہ کا جائز ہونا معلوم ہوتا ہے، یعنی اگر کچھ لوگ مسجد میں اس وقت آئیں جب جماعت ہو چکی ہو تو وہ اپنے میں سے ایک کو امام بنائیں اور اس کے پیچھے نماز ادا کر لیں۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء امت کا ایک طبقہ جماعت ثانیہ کا قائل ہے، جیسا کہ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے، جبکہ سلف صالحین اور علماء امت کا ایک طبقہ جماعت ثانیہ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک نماز باجماعت سے متعلق احادیث کو یکجا کر کے دیکھا نہ جائے، مسئلے کی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ چنانچہ محدثین کرام نے نماز باجماعت سے متعلق جتنی احادیث جمع کی ہیں، ان کے مطالعے سے باجماعت نماز کا فلسفہ اور حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے امت مسلمہ کی شریزہ بندی کی گئی ہے، اور اسے بکھرنے سے محفوظ رکھنے کا ایک عبادتی طریقہ قائم کیا گیا ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ ہر مسلمان مقررہ وقت میں مسجد میں پہنچے اور ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز پڑھے، اور دن میں 5 بار اس عمل کو دہرائے۔ اتفاق و اتحاد اور اجتماعیت کا یہ عمل ایک گھٹی کی طرح قلب و ذہن میں سریت کرتا ہے، اور بستی والوں، محلے والوں، شہر والوں اور قصبے والوں کو باہم درگے مرطوب رکھتا ہے۔ اگر مسجد میں ایک نماز کے لیے ایک ہی جماعت پر زور نہ دیا جائے اور آپشن کھلا رکھا جائے تو جب بھی کوئی شخص دیر سے مسجد میں پہنچے تو وہ اپنے طور پر دوسری، پھر تیسری اور چوتھی جماعت کی قطار بنا دے، تو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ نماز باجماعت کی اصل حکمت کہیں بہت پیچھے رہ جائے گی۔ اس لیے یہی بہتر سمجھا گیا ہے کہ جماعت ثانیہ کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ ہاں، شاذ و نادر اگر دوسری جماعت کرانا پڑ جائے تو اس پر مذکورہ حدیث کی روشنی میں کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسی صورت بہت ہی نادر الواقعہ ہوتی تھی،
پھر نماز باجماعت چھوٹ جانے پر ان کا اضطراب بھی شدید ہوتا تھا۔ وہ اسے بہت بڑا نقصان سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دینی جذبات سے بخوبی آگاہ تھے اور اپنے جانثاروں کی تسلی کے لیے راہیں نکالتے تھے جس سے ان کی دلجوئی ہو جاتی تھی اور عمومی طور پر پوری امت کے لیے مشکل کے وقت میں راستہ کھلا رکھنے کی سبیل بن جاتی۔ آج کے واقعے میں یہی صورتحال پیش آئی۔ صحابی مسجد میں آئے، جماعت ہو چکی تھی، اب کیا کریں؟ ان کی خوش قسمتی کہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد ہی میں تشریف فرما ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ان کی مشکل حل ہو گئی۔ معزز ناظرین، اب اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء امت نے جو فتویٰ جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی مساجد جن میں تمام اعمال ایک نظم و نسق کے تابع ہیں، یعنی نماز کے اوقات متعین ہیں، باقاعدہ مؤذن مقرر ہے جو اذان دیتے ہیں، ائمہ اکرام متعین ہیں جو امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، تو ایسی مساجد میں ہر نماز کی ایک ہی جماعت کو وتیرہ بنایا جائے، یہاں کی اکائی کو دہائی میں نہ بدلا جائے اور جماعت سے رہ جانے والا شخص یا اشخاص مسجد میں پہنچ کر دوسری جماعت کا اہتمام نہ کریں بلکہ اپنی علیحدہ علیحدہ نماز ادا کریں، چونکہ وہ اپنے گھر، دفتر یا دکان سے نماز باجماعت کی نیت سے نکلے تھے، اس لیے اللہ عز و جل کی ذات بابرکت سے قوی امید ہے کہ انہیں جماعت کا ثواب اور اجر عطا فرما دے گا۔ البتہ ایسی مساجد جو راہ گزر پر واقع ہیں اور جہاں مسافروں اور مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو ان میں ایک ہی نماز کی متعدد جماعتیں کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے کچھ ناظرین کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ حرم مکی اور حرم مدنی میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جماعت سے رہ جانے والے بہت سے لوگ اپنی اپنی جماعت کرا لیتے ہیں، سو الحمدللہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ یہ عمل کثرت سے وہاں پایا جاتا ہے کہ ایک ہی نماز کی درجنوں جماعتیں ہو جاتی ہیں، مگر ہم ادب سے گزارش کریں گے کہ ان پاکیزہ مقامات میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندیکھی اور انسنی مراعات دے رکھی ہیں، جن میں سے ایک متعدد جماعتوں کا مسئلہ بھی ہے، سو لوگ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق ہے اور نہ ہی استطاعت۔ ہم جہاں پر ہیں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ان کا معاملہ بھی اللہ کے حوالے اور ہمارا بھی، ہر ایک اپنے عمل کا جواب دہ ہے، یہ انفرادی جواب دہی ہے اور جزا و سزا بھی اسی پر مرتب ہوگی۔ ارشاد ربانی ہے، آج کے دن ہر ایک کو اس کے کیے کے مطابق بدلہ ملے گا، آج ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا، بلا شبہ اللہ پاک جلد حساب لینے والا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ وہ ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عبادات کو ان کے مقررہ کردہ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔